بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے جادو کرنے والے کا انجام۔ وقاص صاحب نے کل خیرات رکھی تھی، نئی گاڑی لی ہے ان کے بیٹے ریحان نے، اور خیر سے 3 سال بعد اللہ نے ریحان کی سنی ہے۔ بہت علاج کروایا تھا مگر ڈاکٹروں نے کوئی امید نہ دی، مگر جب رب نے نوازنا ہوتا ہے تو وہ نوازتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ انہیں ایسے ہی خوش و خرم رکھے، آمین۔ صوفیہ نے بھی آمین کہا۔ علی سو کر اٹھا تھا اور فریش ہو کر کچن کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں محلے سے آئی رافعہ کی باتیں پڑیں، جو کہ یقیناً کل اس کے چچا کے گھر میلاد سے ہو کر آئی تھی اور اب صوفیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ مگر جس بات سے علی کو آگ لگی وہ تھی اس کے چچا زاد ریحان کی گھر خوشی کا سن کر، جسے سن کر وہ آپس سے باہر ہو گیا تھا۔ ریحان اور اس کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ علی اور ریحان آپس میں کزن تھے۔ علی رشید کا بیٹا تھا اور ریحان وقاص کا۔ رشید کے پاس شروع سے دولت تھی، جبکہ وقاص کے مالی حالات ریحان کے ترقی کرنے سے شروع ہوئے تھے۔ علی شروع سے ریحان سے حسد رکھتا تھا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اس سے ریحان کی خوشیاں برداشت نہ تھیں۔ علی نے آنکھ کھولتے ہی دولت دیکھی، مگر ریحان نے اپنی محنت کے بل بوتے پر سب حاصل کیا تھا۔ ان کی شادی بھی ایک ساتھ ہوئی تھی، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود بھی ریحان کے گھر کوئی خوشی نہ ہوئی، جبکہ علی کے پاس 2 جڑواں بچے تھے۔ یہ واحد کام تھا جس کا اسے غرور تھا اور ان کے درمیان فرق تھا، مگر اب ریحان کے گھر خوشی علی سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ مگر پھر علی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تعویذات کے ذریعے ریحان کی خوشیوں کو آگ لگاؤں۔ چنانچہ وہ اپنے مقصد کے لیے کسی ہندو پنڈت جو کالے علم کا ماہر تھا اس کے پاس گیا، جو کہ شکل سے سیاہ کالا، لمبے لمبے بال اور دیو ہیکل بت کے سامنے بیٹھا تپسیا میں مصروف تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو علی سے بولا، کیا کام ہے تجھے؟ علی نے کہا کہ اس کے چچا زاد کے گھر اولاد نہیں ہونی چاہیے، اس کی بندش کروانے آیا ہوں۔ اس پنڈت نے حامی بھر لی اور اس سے کہا کہ اس کام کے میں منہ بولے پیسے لوں گا۔ علی نے حامی بھر لی۔ پنڈت نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے ایک ہڈی پڑھ کر دوں گا جو تو نے ایسے بچے کی قبر میں دفنانی ہے جو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہو۔ اور بھی مزید کچھ کام اس پنڈت نے علی کو بتائے جو اس نے اس کی ہدایت کے مطابق کر دیے۔ اس کے بعد پنڈت نے اسے ایک سندور کی ڈبیا دی اور کہا اسے ریحان کے گھر کے باہر یا اندر جہاں موقع ملے وہاں چھڑکنے کو کہا، اور خاص ہدایت کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارے گھر سے کوئی بھی فرد اس کو نہ چھوئے ورنہ بہت برا ہوگا۔ علی نے سب کچھ سنا اور گھر آ گیا اور وہ سندور کی ڈبیا چھپا دی۔ اب علی بہت مطمئن تھا کہ وہ ریحان کی خوشیاں برباد کرے گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسے اور صوفیہ کو کہیں کام سے ضروری جانا پڑ گیا، تو علی نے بچوں کو دادا دادی کے پاس رہنے دیا اور خود دونوں چلے گئے شام گئے۔ جب وہ گھر لوٹے تو علی کا دل تو جیسے منہ میں آ گیا۔ جب وہ گھر آیا تو کھیل کھیل میں بچے اس سندور کی ڈبیا تک پہنچ گئے اور اس سے کھیلنے لگے۔ دونوں بچے سندور میں لت پت تھے اور کمرے میں بھی کافی جگہ پھیلا ہوا تھا۔ صوفیہ نے جب بچوں کو دیکھا تو بچوں سے ڈبی لے کر پھینکی اور بنا رکے وہ انہیں نہلانے کے لیے لے گئی۔ یوں اس نے بھی سندور کو چھو لیا۔ علی تو گویا صدمے کی صورت میں کچھ بولنا ہی بھول گیا۔ یہ کیا کھیل الٹا ہو گیا؟ وہ تو چلا تھا چچا زاد کی خوشیوں کو آگ لگانے، تباہ و برباد کرنے، یہاں تو وہ اپنے ہی بیوی بچوں کو موت میں دھکیل گیا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار پنڈت کے کہے الفاظ گونج رہے تھے، دھیان رہے اس کو تمہارے گھر کا کوئی فرد بالکل نہ چھوئے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ علی فوراً پنڈت کے پاس پہنچا اور اس کو سارا حال بتایا، جس سے پنڈت اتنا طیش میں آ گیا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ مورخ، تو نے میرا سارا عمل خراب کر دیا۔ جن موکلات کو میں نے برسوں کی تپسیا سے حاصل کیا ان کو بھی میرے قبضے سے آزاد کروا دیا۔ جا دفع ہو جا یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا، جو کچھ ہوگا وہ خود بھگتنا۔ علی مرے قدموں سے واپس آ گیا۔ کمرہ بالکل صاف تھا اور بچے بھی سو چکے تھے۔ یہ بات کسی سے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ گڑھا اس نے خود کھودا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، اس نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ خیر اس دن کچھ نہیں ہوا تھا، 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے، مگر تیسرے دن کی رات کو رات 2 بجے کے بعد علی کو بلیوں کی رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ اتنی بھیانک آواز سے رو رہی تھی کہ اس کے دل کی سپیڈ تیز ہو گئی اور خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اس نے قریب لیٹے بیوی بچوں پر نظر ڈالی اور خود سر تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنے کانوں کو کمبل سے بند کر لیا۔ مگر جیسے ہی اس نے ایسا کیا بلیوں کی رونے کی آواز اتنی بلند ہو گئی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک طریقے سے رونے لگی، اور علی کو لگا کہ جیسے وہ اس کے بالکل قریب رو رہی ہوں۔ یہ سلسلہ فجر تک جاری رہا اور اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ علی نے سکھ کا سانس لیا اور سو گیا۔
ساری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ آفس بھی نہ جا پایا۔ اگلے دن پھر یہ ہوا، جیسے ہی رات 1 بجے کا وقت ہوا آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے بلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تو یہ جیسے معمول بن چکا تھا۔ اب تو علی کو اٹھتے بیٹھتے بلیوں کی آوازیں آنے لگی تھیں، ہر وقت اسے اپنے ساتھ کوئی چلتا محسوس ہوتا۔ علی نیم پاگل ہو چکا تھا، مگر وہ کسی سے یہ بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ دلدل اس کی اپنی منتخب کی ہوئی تھی۔ علی کی حالت یہ ہو گئی تھی، اٹھتے بیٹھتے اسے اپنے ساتھ سائے نظر آتے اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ہر وقت بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی جہاں وہ جاتا۔ اب تو وہ دن میں بھی چیخنے لگ گیا تھا۔ علی اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتا اور زور زور سے چیختا، اسے بند کرو، اسے بند کرو۔ وہ توبہ کر سکتا تھا، وہ کسی کو بتا کر اس مصیبت سے نکل سکتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جب انسان قدرت سے چھیڑ چھاڑ لیتا ہے، جس کام سے اس پروردگار اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس چیز کو کرنے کا انجام تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی برا ہے، کیونکہ جادو کرنے اور کروانے والے ظالم ہیں اور ظالم کو سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ علی مسلسل جاگتا اور راتوں کو اٹھ کر کبھی کہیں بھاگ جاتا، کبھی کہیں۔ رات کو بستر پر لیٹتا، مگر صبح گھر والے سے باہر سے ڈھونڈ کر لاتے۔ علی کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی پریشان ہونے لگے تھے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا جو وہ اچانک اتنا بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے تو انہوں نے کہا اس کو ڈپریشن ہے، نیند نہ آنے کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے، مگر جب علی کو کوئی بھی دوائی دیتے تو اس کی کنڈیشن مزید بگڑ جاتی۔ اب تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ علی پاگل ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 15 دن گزر چکے تھے، جب وہ دن بھی آ گیا کہ دوسروں کے لیے خریدی ہوئی بربادی کا مول اسے چکانا پڑا۔ علی اپنے کمرے میں لیٹا تھا کہ اسے آج کوئی آواز سنائی نہ دی، نہ بلیوں کے رونے کی، نہ کوئی سائے دکھائی دیے۔ وہ کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا کہ چلو آج بھیانک آوازیں اور سائے نظر نہیں آئے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ان بھیانک آوازوں سے زیادہ بھیانک ہونا تھا۔ پھر رات کے 2 بجے کے قریب علی کی آنکھ کسی چیز کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ کیا دیکھتا ہے، وہ مکمل بے بس اپنے بستر پر لیٹا ہے اور اس کا بیٹا کسی کالے سائے کے ہاتھ میں ہے، اور اس سائے نے اس کے بیٹے کی گردن کسی رسی سے باندھی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس رسی کی گرہ کو تنگ کرتا جا رہا ہے اور وہ گرہ اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ اس کے بیٹے کی آنکھیں باہر کو آنے لگتی ہیں اور اس کا بیٹا مر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھر اس کی بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور وہ علی کی خریدی ہوئی موت مارے گئے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو پھر سے وہ سائے اور بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور اب وہ اتنی بھیانک تھی کہ اسے اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے اور پھر سے بند کرو بند کرو چیختا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے علاوہ نہ کسی کو آوازیں آتی، نہ ہی رات میں اس کی چیخیں کوئی سنتا، سو وہ ہمیشہ کی طرح چیختا ہوا گھر سے بھاگ نکلا۔ صبح ایک قیامت کا منظر تھا۔ 3 لاشیں گھر میں تھیں۔ موت کی وجہ کوئلے بنے جو ٹھنڈ کی وجہ سے جلائے گئے تھے، اور ان کی گیس سے ان کی موت ہو گئی۔ علی تو پاگل تھا، رات کو ویسے بھی زیادہ تر نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں والے اس پر ترس کھا رہے تھے کہ بیچارہ پہلے ہی پاگل ہو گیا ہے، اب بیوی بچوں کا غم اسے مزید پاگل کر دے گا۔ خیر علی کا والد اور گاؤں کے کچھ لوگ اسے ڈھونڈ کر لائے اور اس کی بیوی بچوں کی تدفین کر دی گئی، مگر علی کی سزا بہت لمبی تھی جو اسے کاٹنی تھی۔ پھر کیا تھا، یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ سارا دن رات پھرتا رہتا، اچانک چیختے لگتا اور پھر بھاگ جاتا۔ اب تو علی کے والدین نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ضعیف جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور ہر ڈاکٹر سے علاج کروایا، مگر سب نے جواب دے دیا اور کہا اسے پاگل خانے داخل کروا دیں۔ مگر اولاد جیسی بھی ہو کیوں نہ ہو، والدین کو بہت عزیز ہوتی ہے، اس لیے رشید اور بشریٰ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ پاگل ہی کیوں نہ تھا، کم از کم ان کی آنکھوں کے سامنے تو رہتا تھا۔ ایک دن کسی جاننے والے نے علی کے والد کو بابا جعفر کے بارے میں بتایا، جو عرصے سے قبرستان میں گورکن تھے اور علم بھی جانتے تھے۔ علی کے والد علی کو اس کے پاس لے کر گئے۔ اس وقت وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو علی کے والد نے اس کی حالت کے بارے میں بابا جعفر کو بتایا۔ انہوں نے ایک نظر علی کو دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ برخوردار نے جادو جیسے ناپاک عمل کو اپنایا تھا جو کہ الٹ ہوا ہے، اور یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ بے شک گناہ کے بعد توبہ کی مہلت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر جس چیز ہمارے رب نے منع فرمایا ہے، اس چیز کو جان بوجھ کر اپنانے والے کو سزا ضرور ملتی ہے، اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جادو اس نے کسی پر کروایا تھا وہ بنگالی جادو ہے، جو کہ الٹا ہو جائے تو اس کے کرنے والا بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ بے شک ہمیں اپنے رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ علی کے والد کو بہت افسوس ہوا کہ وہ تو دین کے نزدیک تھے، مگر ان کی اولاد نے شیطانی راستہ اپنایا۔ وہ اس کو لے کر واپس آ گئے اور ان کی بری آنکھوں میں آنسو تھے کہ کہاں ان کی تربیت میں کمی رہ گئی، جو انہوں نے کس چیز کی کمی دی تھی جو ان کے بیٹے نے اپنے ایمان کو بھی خراب کیا۔
مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہیں دلی افسوس تھا اور وہ اب مزید علی کے لیے کہیں نہیں جانے والے تھے کیونکہ انہیں سب حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ انہوں نے بشریٰ سے یہ بات چھپائی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماں اپنے بیٹے سے بدگمان ہو۔ علی کے چہرے پر زخموں کے نشان بن گئے تھے، ابھی وہ خود اپنے آپ کو مارتا اور اس کو نظر آنا کافی حد تک بند ہو گیا تھا اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اور پھر ایک دن علی 3 دن گھر نہ لوٹا۔ اس کے والدین نے جب پولیس میں رپورٹ کروائی تو 2 دن بعد پولیس اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گھر کے باہر موجود تھی۔ علی کی موت ہو چکی تھی اور اس کی موت گندے نالے میں گر کر ہوئی تھی۔ اس کی لاش کی اتنی بری حالت تھی کہ کسی کو اس کا چہرہ دکھاتے تو وہ استغفار پڑھتا ہوا پیچھے ہٹتا۔ لوگوں کو اس بات کا علم تو نہ ہوا کہ یہ سب کیا تھا، مگر سب اتنا ضرور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بری موت سے سب کو بچائے، پتہ نہیں کیا ایسا کیا تھا جو اس طرح مر گیا۔ علی کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ اس کو رکھا جائے، اس لیے اس کی جلد ہی تدفین کر دی گئی۔ وہ دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا، حسد کی آگ میں جل کر خود ہی خاک بن گیا تھا، مگر آخرت کا سفر ابھی باقی تھا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ جادو جیسے ناپاک عمل کو کبھی نہ اپنائیں۔ کسی کی خوشیاں دیکھ کر اپنے رب سے مانگیں، نہ کہ اس ناپاک عمل سے کسی دوسرے کو برباد کرنے کا سوچیں۔ بے شک انہیں بھی اس رب نے نوازا ہے اور اس رب سے اگر ہم مانگیں تو وہ نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔